لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقال الله تعالى في مقام آخر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے میں اور آپ اللہ کے مقدس اور پاکیزہ گھر میں دو گانا ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب اور روشنی کا مینار ہے۔ اسی سے رہنمائی لیتے ہوئے کوشش ہوگی کہ مختصر جو وقت ہے ہمارے پاس میسر اس میں دین کی ضروری بات ہم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کی صحیح بات کرنے کہنے پھر اس پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یہ سوچتے ہیں کہ میں قوم کا سامنا، لوگوں کا سامنا، بیٹی میرے گھر پیدا ہوئی تو میں کیسے لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیسے اس مصیبت سے جان چھڑاؤں؟ نعوذ باللہ۔ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کو زمین میں ہی دفن کر دو۔ قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ اس زمانے میں اگر تھا تو آج کے زمانے میں بھی اس کے اثرات ہیں۔ شکلیں بدل جاتی ہیں، چیزیں تقریباً وہی چل رہی ہیں۔ عورت بچی سے ظلم اور زیادتی، اس کا وراثت کا حق کھانا، اس کو بوجھ سمجھنا، اس کو دنیا کی ترقی میں رکاوٹ خیال کرنا، یہ پہلے زمانوں میں تھا تو آج بھی ہے۔ بچی پیدا ہو تو لوگ اتنی خوشی نہیں کرتے، اور بچیوں کے بعد بچہ پیدا ہو یا بچہ پیدا ہو جائے تو دھمکے، ڈھول اور کیا کچھ آپ کے ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے۔ معاشرے میں نہ آپ سے چھپا ہے نہ ہم سے چھپا ہے، لوگوں کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ حالانکہ بچی ہو یا بچہ ہو، دونوں اللہ کی نعمت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے فلو ادب، اس نے ان 2 بیٹیوں کو ادب سکھایا، بیٹیاں ہوئیں پرورش کی، بلکہ پہلے حدیث مبارکہ میں فرمایا پرورش کی، پھر فرمایا ان کو ادب سکھایا، پھر فرمایا کہ ان کی شادی کی، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور تیسری جگہ فرمایا، دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی، اس نے ان کی پرورش کی اور ان کو ادب سکھایا اور پھر ان کی شادی کی، تو وہ بھی 3 بیٹیوں کی برکت کی وجہ سے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بیٹیاں تو جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات اس لیے ہم نے عرض کی ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت سے آج ہماری غفلت بہت ہے، اور خاص طور پر بیٹیوں کی اولاد، بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کے تعلیم و تعلم کے حوالے سے ایک دوڑ ہے کہ جس میں ہم نے اپنی بچی کو ڈال دیا ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور پھر کمائی کرے، کام پہ لگ جائے، ضرورت ہو تو کرے بھی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پڑھائی، اس کام کی وجہ سے اس کی جو حضور فرما رہے ہیں، جو ترتیب رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، عورت پر کمانا مجبوری کی حالت میں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں پرورش کرے، ادب سکھائے، شادی کر دے۔ 3 باتیں ارشاد فرمائے، پرورش کرے، ادب سکھائے اور شادی کرے۔ ادب سکھائے میں کیا ہے؟ ادب میں تعلیم ہے، تعلم ہے، گھرداری ہے، سلیقہ مندی ہے، سارے کام ادب میں ہیں، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ پھر شادی کر دے۔ اب تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں اگر ہم آج کے دور میں اپنی بچیوں کو ڈالتے ہیں تو ان کی شادی کی عمریں نکل جاتی ہیں، اور اسی طرح یہ بھی ایک زیادتی کی صورت ہے کہ اپنی بچیوں کو ان پیشوں میں ہم ڈال دیتے ہیں جو پیشے مردوں کے لیے مختص ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ پیشے بھی ہم اپنی بچیوں کو ان پیشوں میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ جو پیشے خاص مردوں کے لیے خاص ہیں، جس میں زیادہ آپ دیکھتے ہیں مرد ہیں۔ اچھی ڈاکٹر ہو، اچھی معلمہ ہو، یہ تو ضروری ہے، لیکن پولیس میں ہو، فوج میں ہو بیٹی، تو بیٹی فوج میں جائے گی تو کیا بیچاری کرے گی؟ فوج تو طاقت، جسمانی طاقت اور قوت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ پولیس تو اچھے بروں سے انسان کے واسطے کا نام، اچھوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، لیکن بروں سے اس معاشرے میں زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے واسطہ۔ تو قرآن کریم ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت سے ہم غفلت نہ کریں، بیٹا ہو تب بھی اور بیٹی ہو تب بھی غفلت نہ کریں، اور ان کو کوئی حیوان مال نہ سمجھے، اولاد کو، اپنے آنے والی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو ان کی تربیت کی فکر کریں، ان کی شادیوں کی فکریں کریں۔ بہت دفعہ تو نہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہمیں نوجوان بچوں نے کہا کہ آپ جمعے میں بہت موضوعات پر تقریر کرتے ہیں، شادی پر بھی تقریر کریں کہ ہمارے والدین ہماری شادی کریں، اس پر بھی تقریر کیا کریں۔ ہم شادی کی عمر میں ہیں لیکن والدین کو پرواہ نہیں ہے،
یا ان کے ذہن میں ایک ایسا جنجال ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری شادی تاخیر کا شکار ہے، پہلے یہ ہوگا پھر وہ ہوگا پھر وہ ہوگا، پھر یوں ہوتے ہوتے پھر شادی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو ساری چیزیں ہیں، قرآن کریم نے کہا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو یہ جنت لینے کا ذریعہ ہے، اور اولاد کے ذریعے جو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ بچی کا بتا دیا تو بچے پر بھی وہی چیز ہے۔ والدین کی ذمہ داری بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ پرورش کرے، ادب سکھائے، شادی کر دے۔ ادب سکھائے گا تو دین کا ادب بھی ہوگا، دنیا کا بھی سیکھ جائے گا۔ الدین ادب کلہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، دین تو سراسر ادب ہے۔ دیندار ہوگا تو ادب سیکھ جائے گا، اور جو پیٹ اللہ نے لگا رکھا ہے اس کے لیے صنعت و حرفت اور جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ سیکھے تاکہ باعزت زندگی گزار سکے آگے جو زندگی کے مراحل ہیں۔ لیکن اس معاملے میں ہماری بہت زیادہ غفلت ہے۔ دیندار گھروں میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں کو دیکھ کر آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ دیندار گھر کے بچے ہیں، کیونکہ گھر میں تربیت کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم سب شریک ہیں۔ میں یہ اس لیے عرض نہیں کر رہا کہ کوئی آپ کو نصیحت کرنی ہے، یہ تو ایک تذکیر ہے۔ قرآن کریم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر فرمایا کرتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں جمعے کے دن قرآن کریم کے ذریعے رسول اللہ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ تو دیندار گھروں میں، اور دیندار کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب دیندار ہیں۔ جو مسجد آئے تو وہ دیندار ہے، جو مسجد آیا ہے وہ دیندار ہے، جس کو اللہ مسجد لے کر آئے ہیں وہ دیندار ہے۔ مسجد کی اہمیت سے واقف ہی تو مسجد آ رہا ہے، جو واقف نہیں ہے وہ بیچارہ تو محروم ہے آنے سے۔ قرآن کریم نے کہا ان اول بیت وضع للناس، کائنات میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے بنائی ہے وہ مسجد بنائی ہے، بیت اللہ۔ کائنات کی سب سے پہلی چیز مسجد ہے، بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کائنات میں ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے ہم نے بنایا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، برکت بھی اسی گھر سے ہوگی، رحمت بھی اسی گھر سے ہوگی، ہدایت بھی اسی گھر سے ہوگی، خیر بھی اسی گھر سے ہوگی، نورانیت بھی اسی گھر سے ہوگی۔ اور ہر مسجد چھوٹا پاور ہاؤس ہے بیت اللہ کا، بیت اللہ سے بڑی پاور لے کر مسجدیں پاور کو تقسیم کرتی ہیں، اللہ کے نور کو تقسیم کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی زندگی مبارک کا بھی ہمیں بتا رہی ہے۔ حضور مکہ میں ہے تو مسجد الحرام، اگرچہ وہاں بت ہے لیکن مسجد سے تعلق حضور کا ٹوٹتا نہیں ہے، مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ وہاں مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دار ارقم کے نام سے مدرسہ مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام کے باہر بنا رکھا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ یہ لازم اور ملزوم ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ کائنات کی ضرورت، انسانیت کی ضرورت، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابتدا
حضور مسجد الحرام میں مسجد کے افعال سر انجام دے رہے ہیں، اور دار ارقم میں مدرسہ چل رہا ہے حضور کا، صحابہ تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ابوبکر کہاں تیار ہوئے ہیں؟ عمر کس فیکٹری میں بنائے ہیں؟ عثمان غنی، علی المرتضی، عمار بن یاسر، مصعب بن عمیر، یہ کون سی مل سے نکلے ہیں؟ یہ دار بنی ارقم سے نکلے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے۔ سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے وہاں جگہ پسند نہیں فرمائی، اپنے مکان کے لیے، اپنے رہنے کے لیے۔ پسند فرماتے تو فرما سکتے تھے۔ حضور تشریف لے گئے، تھوڑا قیام فرمایا قباء بستی میں، لیکن وہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھتی، پہلی مسجد اسلام کی۔ حضور تشریف لائے مدینہ منورہ کے اس جگہ پر جہاں رہنا مقدر تھا، مسجد نبوی شریف، تو وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، ساتھ ہی مدرسہ اصحاب صفہ کی بنیاد بھی رکھتی۔ مسجد نبوی بھی آباد ہوتی، اور اصحاب صفہ میں مسجد کے ساتھ منسلک مدرسے میں صحابہ بھی تیار ہوتے، دین کی دعوت کی جماعتیں بھی جا رہی ہیں، جہاد کی جماعتیں بھی جا رہی ہیں، قراء کی جماعتیں بھی نکل رہی ہیں، فقہاء کی جماعتیں بھی نکل رہی ہیں، مفتیان کرام بھی تیار ہو رہے ہیں، دیندار تاجر بھی بن رہے ہیں، سارے شعبے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دین کے تیار فرما رہے ہیں اصحاب صفہ میں۔ تو قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی کہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اولاد کے لیے نسخہ یہ ہے کہ پرورش، ادب، تربیت جس کو کہتے ہیں، تربیت، پھر شادی۔ یہ جو اولادیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں تو ہم پر بھی ذمہ داری ہے۔ اولاد کو کہا کہ والدین کی خلاف ورزی نہ ہو حقوق کی، اور کیسی زبردست آیت قرآن کریم نے لائی ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا اس آیت میں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جڑا ہوا کوئی بیچ میں اور بات نہیں فرمائی، ساتھ جڑا ہوا حق والدین کا بیان فرما دیا۔ والدین کو کہا کہ اولاد کی پرورش، تربیت، شادی، تین چیزیں تم کرو، اور اولاد کو کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرا فیصلہ ہے کہ کائنات میں عبادت ہوگی تو صرف میری ہوگی۔ قضا ربک، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ قرآن کریم کا حضور سے عشق اور محبت کا، اور پھر ہر قرآن کے مخاطب سے یہ ایک معجزانہ انداز ہے بات کا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو تیرے رب کی ہی ہوگی دنیا میں، نام چلے گا تو اللہ کا ہی چلے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سر جھکے گا عبادت کے بعد، سر جھکے گا تو والدین کے آگے جھکے گا، والدین کے آگے سر نیچے ہوگا۔ قرآن کریم نے بتا دیا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو جب تمہارے والدین اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ دونوں زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو، یہ جب اولڈ ایج ہو جائیں، اولڈ ایج ہو جائیں تو ان کو پھر اولڈ ہوم میں نہیں بھیجنا، اولڈ ہوم میں
نہیں بھیجنا، یہ اولڈ ہوم کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ والدین کو ان دونوں میں سے دو یا ایک بیمار ہو، اللہ نہ کرے کوئی معذوری آ جائے تو پھر تم ان کو بوجھ سمجھنے لگو، زندگی پر بوجھ محسوس کرو، اور پھر لوگوں سے کہتے پھرو کہ دعا کریں اللہ ان کے لیے آسانی کرے۔ جب تم بیمار تھے بچپن میں یا تم معذور تھے تو کبھی والدین سے، آپ نے کبھی کسی والدین سے یہ دعا نہیں سنی ہوگی کہ یہ بچہ بیمار ہے، دعا کرو اللہ اس کے لیے آسانی کرے۔ ہاں یہ ہم نے سنا، خود میں نے، ماں کہہ رہی ہے، میں کہتی ہوں بستر پر معذور ہی ہو لیکن زندہ رہے، بیمار ہے اگر صحت مقدر میں نہیں ہے تو معذور ہی ہو لیکن زندہ رہے، میں اس کو دیکھتی رہوں۔ قرآن کریم بتا رہا ہے اب جب والدین بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں ہے جو صحیح نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے والدین گھر بیٹھ جائیں، اب یہ کام کریں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ اگر وہ آپ نے گھر بٹھا دیے تو مشین رک گئی تو وہ بہت جلد بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ مصروف رہیں، اپنے کاموں میں رہیں، جو ان کے دل کے تقاضے ہیں، جو وہ چاہت ہے وہ کریں۔ قرآن کریم اما یبلغن عند الکبر احدہما او کلاہما، یہ نہ ہو تم آکسفورڈ سے پڑھ کے آؤ، تم جج بن جاؤ، فوج کے جنرل بن جاؤ، ضلع کے ڈی سی بن جاؤ، صوبے کے چیف سیکرٹری لگ جاؤ، اور تم کہو، کوئی پوچھے یہ کون ہے تو کہو گاؤں سے کوئی پینڈو آیا ہے، یہ نہ بتائے کہ یہ میرا باپ ہے، کوئی پینڈو آیا ہے، اسی پینڈو نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، اسی پینڈو کی دعاؤں نے، اسی پینڈو کے مال نے، اسی پینڈو کی خدمتوں نے، اسی پینڈو کے جگراتوں نے، اسی پینڈو کے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے نے۔ تو جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کی مالی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں بچے، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں والدین کی مالی ذمہ داریوں سے، پھینک رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں معاشرے میں، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیمار والد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ اسپتال لے کے جائے، یہ بھائی خرچہ کرے، ماں پر یہ خرچہ کرے، میرے بچے ہیں میں ہی کروں سارا کچھ، میرا گھر نہیں ہے میں ہی سارا، میں نے ٹھیکہ لیا ہے باپ کا ماں کا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کے قابل کیا ہے تو اسی باپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اسی ان پڑھ بوڑھی ماں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ واقعہ اچانک ذہن میں اللہ نے ڈال دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کہانی نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ ممبر ویسے بھی قصے کہانیوں کے لیے نہیں ہوتے، قرآن کریم سے بات ہو یا فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات ہو بھی دلیل کے ساتھ۔ حضور مسلم شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو ماں یا باپ کی دعا ہے یہ کہاں پہنچاتی ہے انسان کو۔ اب دعا جو ہے نا، دعا تو یہ جو آپ کے شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں، حرم مکی کے امام اور جو جنرل اتھارٹی ہے دونوں حرمین کی، اس کے سربراہ بھی ہیں، مکہ مکرمہ کے چیف کورٹ ہیں، چیف جج ہیں، ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے پروفیسر ہیں، حرم کے امام ہیں، اور حرمین جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ ہیں۔
سب ائمہ کا تقرر بھی انہی کی مشاورت سے ہو رہا ہوتا ہے، نماز آج کون پڑھائے گا، خطبہ کون دے گا، جمعہ کون پڑھائے گا، عشاء کس کی ہوگی، تراویح کون کون پڑھائے گا، یہ سارے فیصلے ان کے پاس ہیں۔ صفائی کیسے ہوگی، عملہ کہاں ہے، پارکنگ کہاں ہوگی، طواف کیسے ہوگا، اوپر کی منزل بند ہوگی نہیں ہوگی، سارا نظام شیخ سدیس کی مٹھی میں ہے، اور شیخ سدیس جواب دہ ہیں براہ راست بادشاہ کو۔ ان سے حالانکہ عمر میں بڑے ائمہ بھی ہیں، یہ خود فرماتے ہیں کہ میری ماں نے آٹا گوندا بچپن میں رکھا اور میں نے اس میں ریت ملا دی، روٹیاں تیار کی، پیڑے بنانے کے لیے، اور میں نے اس میں کھیلتے کھیلتے ریت ڈال دی۔ فرماتے ہیں کہ میری ماں آئی تو اب روٹی دینی ہو گھر والوں کو اور بچے نے یہ کارنامہ کیا ہو، تو ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے غصے سے۔ فرماتے ہیں کہ میری ماں کو اتنا غصہ آیا کہ مجھے مارنے لگی، لیکن میں بھاگ گیا، ماں سے بھاگ گیا میں۔ تو ایسے موقع پر ہم ہوتے تو بد دعا دیتے، لیکن نیک ماں ہو، تربیت یافتہ ماں ہو تو وہ اولاد کو بد دعا نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد دعا کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں جو مسلم شریف میں، حضور نے منع فرمایا اولادوں کو بد دعا نہ دو، لا تدعوا علی اولادکم واموالکم وانفسکم، اپنی اولادوں کو، اپنے مال کو، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو۔ سدیس فرماتے ہیں، شیخ سدیس دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے سخت غصے میں مجھے کہا، جاؤ تجھے اللہ حرم کا امام بنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ ان کے والد امام تھے یا کوئی ان کے خاندان، نہیں، ایسا نہیں، عام سدیس ایک قبیلہ ہے، اس کے فرد ہیں، آتے ہیں سخت غصے میں مجھے کہا کہ جاؤ اللہ تمہیں حرم کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا قبول کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حرم کا امام بنایا ماں کی دعا کی برکت سے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے ماں کی دعا کی برکت سے میٹھا اور تیز کیا اور حرم کے اماموں کا بھی امام بنا دیا، سب اماموں کا امام بنا دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف میں روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جریج ایک نیک آدمی پہلی امتوں میں گزرے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے، روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذکر فرمودہ مسلم شریف میں، جو حدیث کی بڑی کتابوں میں دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر بخاری شریف اور دوسرے نمبر پر صحیح مسلم شریف۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جریج بہت نیک تھے اور پہلی امتوں میں دین الہی پر چلتے تھے اور اپنے عبادت خانے میں ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جریج کی والدہ نے ایک دفعہ آ کر ان کو آواز دی، یا جریج، تو اب یہ نماز میں ہے، تو یہ جواب نہیں دے سکے، نماز توڑ نہیں سکے، جواب نہیں دے سکے۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا جریج کے، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آٹومیٹک ہماری زبان چل جائے اس کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جریج نے دل میں خیال کیا، یا رب امی و صلاتی، اللہ میری ماں کی آواز اور تیری نماز، ماں کی آواز اور تیری نماز، تو وہ نماز توڑ نہیں سکے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی دوسرے موقع پر بھی جریج کی، دوسرے دن یا دوسرے موقع پر بھی جریج کی والدہ آئیں اور انہوں نے پھر آواز دی، یا جریج، لیکن اللہ کی شان اور قدرت کے جریج دوبارہ پھر نماز میں،
باتیں پھر خیال آیا جریج کو، فرمانے لگے یا رب امی و صلاتی، ہائے اللہ میری ماں کی پکار اور میری نماز۔ تو نماز نہیں توڑی، جواب نہیں دے سکے، ماں کی خدمت میں نہیں جا سکے، بات آئی گئی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت بتا رہی ہے، تیسری مرتبہ دوبارہ جریج کی والدہ تشریف لائیں اور آواز دی ان کو، اور وہ تیسری مرتبہ بھی نماز میں ہے، عبادت گزار تھے، ہر وقت اس عبادت خانے میں عبادت میں مشغول رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جب اماں آئیں، کہا یا جریج، تو جریج پھر نماز میں وہی کہا یا رب امی و صلاتی، اللہ تیری شان ہے، جب بھی ماں پکارتی ہے میں تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ماں نے غصے میں بد دعا دے دی جریج کو، کہا جاؤ تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ بری فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھو، ان کے ہاتھ نہ لگ جاؤ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے منع فرمایا اولاد کو بد دعا دینے سے، مائیں دے دیتی ہیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے کہ جی ماں کی بد دعا نہیں لگتی، باپ کی لگ جاتی ہے یا جلدی لگتی ہے، یہ باتیں نہیں ہیں صحیح۔ ماں کی دعا بد دعا ہو وہ بھی لگتی ہے، باپ کی ہو وہ بھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا دونوں کو کہ نہ دو اپنی اولادوں کو بد دعا۔ معلوم نہیں جس وقت بد دعا دے رہے ہو وہ قبولیت دعا کا وقت ہو، تو جو بھی ہوگی لگ جائے گی۔ اب جریج کو لگ گئی۔ حضور فرماتے ہیں ایک فاحشہ عورت نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے لیے اس شخص کو میں فتنے میں مبتلا کر سکتی ہوں جو ہر وقت اپنی عبادت گاہ میں بزرگ بنا رہتا ہے۔ تو لوگوں نے شرارت کے طور پر اس کو اجازت دی، تو وہ حاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا، بچہ کسی چرواہے سے اس کا حمل ٹھہرا تھا، غیر اخلاقی، غیر اس وقت کے جو دین کے طریقے تھے ان سے ہٹ کر ناجائز طور پر۔ اب وہ جب وضع حمل ہوا، بچہ ہوا، تو لوگوں نے پوچھا تیرا نکاح نہیں ہوا تو بچہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا یہ تو جریج کا بچہ ہے۔ تو اب تو لوگ چڑھ گئے۔ حضور فرماتے ہیں جریج کی عبادت گاہ توڑ دی اور ان کو زد و کوب کیا۔ تو انہوں نے پوچھا جریج نے کہ کیوں، میرا قصور کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ تیرا بچہ ہے، تو بزرگ بنا پھرتا ہے اور ساتھ ایسے برے اور فحاشی کے کام بھی کرتا ہے، ناجائز بچے بھی پیدا کرتا ہے۔ اس نے اپنی صفائی تو دی، لیکن ماحول میں صفائی ایسے موقع پر چلتی کہاں ہے؟ ماں کی اصل میں حضور بتا رہے ہیں ماں کی بد دعا لگ گئی۔ اب وہ جریج نے کہا کہ وہ بچہ کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہے بچہ۔ تو وہ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے کو لایا گیا، اور جریج نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد بچے کو قریب لائے اور اس کے پیٹ میں ہاتھ لگایا، اس سے پوچھا اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، گہوارے کا بچہ، اور اس نے بتایا کہ میرا باپ ایک چرواہا ہے۔ تو لوگ پاؤں پڑ گئے جریج کے کہ یہ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آج کی زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور معافی مانگنے لگے۔ اور ان کو اندازہ ہوا کہ جریج تو بے گناہ ہے اور بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، نیک انسان اور ولی اللہ ہیں، اور ندامت اور افسوس کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ جو آپ کی عبادت گاہ ہم نے گرائی ہے، تو اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم اس کو آپ کے لیے سونے کی دوبارہ تعمیر کر کے دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جریج نے کہا مجھے سونے کی نہیں چاہیے، وہ جو مٹی والی ہی تم نے توڑی ہے وہ دوبارہ بنا کے دے دو۔ اور ساتھ یہ بتایا
کہ مجھے میری ماں کی بد دعا نے آزمائش میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بد دعا سے سب کی حفاظت فرمائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے عرض کیا، حضور نے فرمایا لا تدعوا دعاکم علی اولادکم، کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، کبھی بھی نہ دو، جتنے غصے میں بھی ہو اولاد کو بد دعا نہ دو، مبادا وہ وقت قبولیت دعا کا ہو اور وہ بد دعا لگ جائے اس کو. فرمایا کہ اپنے مال کو بھی بد دعا نہ دو. سائیکل خراب ہو گئی، روڈ میں پنچر ہو گئی، اب یہ اس کے ٹائر پر غصہ نکال رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. سائیکل پر غصہ نکال رہے ہیں، اس نے آدھے رستے میں مجھے کیوں چھوڑ دیا. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کو بھی بد دعا نہ دو. جانور ہے، گاڑی ہے، اور کوئی مال ہے، اس کو بد دعا نہ دو. وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور میں اپنے آپ کو بھی کبھی بد دعا نہ دو. ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی زندگی میں بیماری سے تنگ آ جائیں، یا بچوں سے دیکھتے ہوں گے آپ بھی ہم بھی، اب بچے ہیں گھر میں، شور شرابہ ہے، یا کوئی ایسی بات ہے، یا کوئی بچہ نافرمان ہے، یا کوئی معاملہ ایسا ہے گھر میں، 100 قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اب وہ پھر اپنے آپ کو ہم بد دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ میں مر جاؤں نا، یہ اچھا ہے کہ میں ہی مر جاؤں، یہ اچھا ہے کہ میں مر جاؤں تمہاری جان چھوٹے، یہ اچھا ہے کہ میں ہی تباہ ہو جاؤں تم خوش ہو جاؤ. ایسے کہہ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا ایسے نہیں کہنا. ایسے کہیں گے تو قبولیت دعا کا وقت ہوگا تو دعا قبول ہو جائے گی، پھر ہاتھ ملتے پھریں گے، پھر کہیں گے کسی نے بندش کر دی ہے، روزی کی بندش کر دی ہے. اس سے دیکھیں قرآن کریم میں آپ کا وہ جس کو کہتے ہیں نا کنسیپٹ، تصور، وہ صحیح ہونا چاہیے. وہ صحیح نہیں ہوگا تو زندگی کنفیوژن میں گزرے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر، تیتر بٹیر. بالکل صحیح تصور ہو. قرآن کریم نے رزق کے معاملے میں جہاں جہاں بات کی ہے کیا کہا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق المتین. ان اللہ آسان ہے، هو الرزاق المتین، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، قابو کرنے والا ہے. مفسرین فرماتے ہیں معلوم ہوا رزق کے اور تمہارے معاملے میں نہ کوئی جادوگر بیچ میں آ سکتا ہے، نہ بندش آ سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز آ سکتی ہے. جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے، جو اللہ نے دینا ہے وہ دے گا. اللہ چھپر پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے. کہتے ہیں چھپر پھاڑ، ہاں اللہ چھپر پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے، قادر ہے چھپر پھاڑ کر دینا. زمین پھاڑ کر دے یا چھپر پھاڑ کر دے، یہ تو اس کا طریقہ اور قدرت ہے. قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کوئی رزق اور آپ کے بیچ نہیں آ سکتی، کوئی دنیا کی طاقت بھی. اللہ، دوسری آیت، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے، جس کے دسترخوان چلیں، جس کی فیکٹریاں چلیں، جس کے محل چلیں، جس کی نعمتیں چلیں. لاکھوں کروڑوں ایکڑ اراضی کا ایک مالک ہو، اللہ دے دے تو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی بند کرنا چاہے جہاں انویسٹمنٹ کرے گا ڈوب جائے گی، جس کو ہاتھ ڈالے گا سونے کو مٹی کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو میں نے شروع میں آیت قرآن کریم کی جو تلاوت کی ہیں، یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ ہم پر فرض ہے. اولاد کی تربیت کرنا
ہم پر فرض ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ قرآن کریم نے ترتیب بتائی، پرورش، ادب یعنی تربیت، شادی، اور پہلے ہم پرورش کریں، ترتیب بتائی، پھر تربیت کریں، اس کی دینی دنیاوی دونوں تربیتیں کریں۔ جیسے بچے کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ 1 نمبر برن ہال سکول میں داخلہ ہو تو کامیابی ہوگی، 1 نمبر کیڈٹ کالج میں، جو گلی میں کیڈٹ کالج ہوگا، جو گلی میں برن ہال ہوگا، وہاں داخلہ آپ نے نہیں لینا، ڈگری جیلی ہوگی، فیک ہوگی، نقصان ہوگا۔ ایسے ہی دین کا بھی بتائیں، دین کا بھی بتائیں کہ دین ہر دکان سے نہیں لینا، ہر شخص سے دین لینے کی چیز نہیں ہے۔ دین بھی خالص لو بھائی۔ گھر میں آپ گھر بنا رہے ہیں اور جس نے بجلی کا کورس کیا ہی نہیں ہے، آپ نے سارا بجلی کا ٹھیکہ اس کو دے دیا ہے، ماشاءاللہ، کیا خیال ہے جی؟ کرتے ہیں ایسا؟ گھر بناتے ہوئے بجلی کی ساری نظام کا ٹھیکہ اس کو دے دیں جس کی شکل اچھی ہو، جس کا بول چال کا طریقہ اچھا ہو، جس کے کپڑے اچھے ہوں، جس کی گاڑی اچھی ہو، جس کو لوگ زیادہ مانتے جانتے سنتے ہوں، اس کو دیتے ہیں بجلی کا ٹھیکہ۔ اس کو نہیں دیتے، اس کو دیتے ہیں جو میری طرح ماتڑ مسکین بھی ہو لیکن بجلی کو سمجھتا ہو، کہتے ہیں تم کرو۔ تو دین کیوں دین فروشوں سے لے لیتے ہیں جو دین کو سمجھتے ہی نہیں، دین کی من پسند تشریح کرتے ہیں، دین کی من مانی تشریح کرتے ہیں۔ پھر بچوں کے ذہن میں ایسے خیالات امٹتے ہیں جو سوال بن کر، جن کا معاشرے میں جواب کوئی دے نہیں سکتا، ایسے مغالطے، ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ممبر اور محراب سے بھی وہ جواب نہیں مل سکتا ان کو، وہ پوچھ ہی نہیں سکتے، بیچارے ڈرتے ہیں مولوی صاحب سر میں ماریں گے۔ آپ کے پاس گھر میں اتنا دینی علم ہے نہیں ہے کہ آپ سے سوال کریں، تو وہ یوٹیوب سے دیکھ لیتے ہیں، فیس بک سے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کا بچہ، آپ کے گھر میں رہنے والا، آپ کے دسترخوان پہ کھانے والا، آپ کے پیسوں سے سیمسٹر کی فیس بھرنے والا یونیورسٹی میں داہریہ ہو رہا ہوتا ہے، بچہ اللہ سے دور ہو رہا ہوتا ہے، ملحد ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان اٹھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو شاید نہ پتہ ہو لیکن ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ کام ہے، فیلڈ ہے ہماری۔ ہمیں پتہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں کے ذہنوں میں کیسے کیسے مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جن کا جواب نہیں ملتا تو بچے گمراہ ہو جاتے ہیں، بے راہ رو ہو جاتے ہیں، دین بیزار ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، دین کو 3 طلاق دے دیتے ہیں، مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب تک آپ کے بازو میں سانس میں آپ کی سانس ہے، زور ہے، تب تک تو وہ آپ کی مانتے ہیں۔ جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو اپنی مرضیوں پہ چلتے ہیں۔ آپ بے شک ان کو کہیں نماز پڑھا کرو، نماز بہت ضروری چیز ہے، سچ بولا کرو، سچ زندگی میں کامیابی دیتا ہے، حلال کھایا کمایا کرو، لیکن وہ ایک کان سے ڈالتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ وہ مذہب کو وہ جیسے کہا انہوں نے، روس کے انقلابیوں نے، مذہب افیون کا درجہ رکھتا ہے، پھر اسی پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے معاف فرمائے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ بچوں کی پرورش کرو، پھر ان کو ادب اور دین اور تعلیم و تعلم سکھاؤ، پھر ان کی شادی کرو، جب ضرورت شادی کی آئے تو پھر ان کی شادی کرو۔ اور اس پر بھی ایک چیز عرض کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، اس پر بھی زندگی رہی تو بات ہوگی۔ بعض کا تو آپ معاشرے میں سنتے ہوں گے، مولوی حضرات معاشرے کی ضروریات پر بات نہیں کرتے، ہر جمعے کو ان کے پاس ایک اپنی کہانی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو جمعے کو ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں، آخر میں آتے ہیں، یہ جمعے کو نہیں آتے۔ جو سنے ان کو معلوم ہو کہ ہم معاشرے میں پیدا ہونے والے سوالات، ان کے جوابات، ان ضروریات کو ایڈریس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں ان پر، اور ہمیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اشارے کنائے میں عرض کر دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی بتاتے، مناسب نہیں ہوتا تو۔
اگر کوئی بچہ یا بچی آپ کو یہ کہہ دے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، مجھے یہ پسند ہے، میری یہاں شادی کر دو، آپ بتائیں یہ آج کا موضوع ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے نوجوانوں کا موضوع۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے، میری شادی کروائیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اگرچہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سے مراد آپ نہیں، میں بھی، اگرچہ ہم پڑھے لکھے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، لیکن یہاں ہماری عقل معاف ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہاری جرأت کیسے ہوئی ہے میری مرضی کے بغیر تم نے رشتہ پسند کیوں کیا؟ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ ہماری ذات کا نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ فلاں ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ ایسے میں بعض اوقات نوجوان نسل ہم سے رہنمائی چاہ رہی ہوتی ہے، ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں بات کرو اس پر بات کرو، ہمارے والدین کو بتاؤ۔ یہ بھی موضوع ہیں، یہ بھی باتیں ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں۔ بجلی گیس کے ریٹ اگر مسائل ہیں، بجلی گیس کا مہنگا ہونا، تو یہ بھی مسائل ہیں، گھر گھر کے مسائل ہیں۔ باپ بات سننے کو تیار نہیں ہے، بیٹی ہے تو وہ بات کر نہیں سکتی۔ ایسا بھی واقعہ سامنے ہے ہمارے، جس میں بچی کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے ماں باپ سے بھاگ کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتی، لیکن ماں باپ کے نہیں، یا ماں باپ کی عزت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں بھاگنے پر دل آمادہ کرتا ہے، شیطان راہ دکھاتا ہے، لیکن میں بھاگ کر شادی کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ بھی باتیں ہیں۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ بچوں کی پرورش کرو، پھر ان کو ادب سکھاؤ، زندگی کے قرینے اور سلیقے اور طریقے بتاؤ کہ زندگی بچہ گزارنی کیسے ہے، معاشرے میں کوئی مسئلہ آ جائے تو اس سے نبٹنا کیسے، اور تیری ذات کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھ تک پہنچانا کیسے ہے۔ تیرے مسئلے حل کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ آپ جانتے ہیں سب، چونکہ آج اگر باپ دادا ہیں تو کبھی بچے بھی تو تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم اپنے بچوں کو قریب کریں، اپنی نوجوان نسل کو۔ ایک دفعہ اگر باپ یا ماں کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے اور کیا پریشانی ہے، تو آپ یقین کریں بچہ ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے، ہار نہیں مان سکتا۔ ماں باپ کے بول میں اللہ نے جادو رکھا ہے۔ تو قرآن کریم بتا رہے نئی نسل کو ہم اپنے قریب کریں، ان کی پرورش کریں، ان کی دینی دنیاوی دونوں تربیتیں کریں، ان کو ادب سکھائیں، زندگی کا سلیقہ قرینہ سکھائیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو سکھائیں ناخن کیسے صاف کرتے ہیں۔ تم بالغ ہوئے ہو تو تمہارے جسم پر غیر ضروری بال اللہ تعالیٰ نے دیے، ان کی صفائی کا حکم کیا ہے، اپنے بچوں کو بتائیں۔ ہم بتاتے ہیں لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ کا بچہ ہے، آپ بتائیں کہ غیر ضروری بال تیرے بدن پر ہیں، ان کی صفائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، کتنے دنوں بعد صاف کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ شادی کا موقع آئے تو شادی کیسے ہوگی، کہیں پسند آ جائے، کوئی ذہن میں آ جائے خیال پسند، بچی ہے یا بچہ ہے، اس سے نبٹنا کیسے ہے۔ یہ میری اور آپ کے معاشرے کے موضوعات ہیں، بات ہوگی ان پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات برکات سے، بابرکات سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔